الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. Assalamu alaikum, Mu'minin and Mu'minat. You're watching Anamin Aruj Naqvi Official, and this is Ramadan 2, the season of spirituality which we're celebrating with you. تو رمضان مبارک کا ڈے 2 میں جو دعائیں انتخاب کی ہیں آپ کے لیے بہت حسین دعا ہے، بہت پیاری دعاؤں کی قبولیت کے راز ہیں اس میں. بے شک امام ہشتم سے ہے، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. امام رضا سے منقول ہو ایک دعا، اور امام باقر علیہ السلام اس دعا کو ہم تک پہنچائیں. امام باقر اس کو خود تلاوت کیا کرتے تھے، وہ دعا جو معصومین خود اپنی سحر میں پڑھا کرتے تھے. سوچئے کہ کتنی عظیم برکات و فضائل کی حامل ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی سحری کے بعد ہی آپ ہی کے ساتھ اپنی دعاؤں کو شیئر کر رہے ہیں کہ مل کر عبادت کریں اور آپ ان خزانوں کو سمیٹتے جائیں. یقیناً خدا کا یہ بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دریچے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. So let's talk about, first of all, before starting the dua, I just want to share a few goals which we have accomplished. رمضان 1 جو ڈے 1 تھا، اس میں آپ نے کیا اکمپلش کیا. I really wanna know. آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا کہ how this Ramadan is changing yourself. کسی بھی طرح سے اگر کوئی بھی چینج آیا ہے تو وہ پہلے دن سے محسوس ہو جاتا ہے. And we are going to share our journey with you. تو ہم شیئر کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم رمضان پریپریشن پروگرام جو آپ کے ساتھ کر رہے تھے، استقبال ماہ رمضان مبارک کے پروگرام، تو ہم ڈیلی یہ شیئر کرتے تھے we have to make a list of duas, we must keep in mind کہ اس رمضان میں کیا بدلنا ہے، گولز ہونے چاہیے، انسان کے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہونا چاہیے. اگر واجب نمازیں پڑھتا تو مستحبات ہو جانے چاہیے، نماز شب کا اضافہ ہو جائے تو دس از ونڈرفل. اس کے علاوہ قرآن پاک کی چاہے 2 آیات تلاوت کریں، لیکن تلاوت کریں، ان پہ غور و فکر کریں. اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کریں. یہ تمام چیزیں which we have shared with you, which we have tried to convey you، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی. So let's talk about کہ ہم میں سے کوئی ایک دن کے بعد اپنے آپ کو کہاں پاتا ہے. So as far as we have done these things، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ رمضان day 1 has been extremely blessed day. And it was not like any other day of fasting. گرمیوں کے روزے نہیں تھے، اتنا پیارا موسم تھا، پلیزنٹ تھا. اللہ نے روزے داروں پہ رحمت برسائی ہوئی تھی. تو یہ وہ رمضان گزر رہا ہے اس سال کہ اٹس ناٹ ٹوٹلی ہاٹ کہ سمرز نہیں ہے، اٹس ناٹ ٹو کولڈ، ایسے ونٹرز نہیں ہیں. تو اللہ پاک نے روزے داروں کے لیے روزے کو آسان کر دیا ہے. تو تلاوت کی تھی ہم نے یقیناً، اور میں نے غور و فکر کیا تھا سورہ الفاتحہ پہ. عروج، آپ نے کس پارہ کی تلاوت کی تھی؟ میں نے اپنا ایک پارہ الحمدللہ مکمل کیا، اور مزید میں کوشش کر رہی ہوں کہ جتنی کثرت سے اور بہترین انداز میں آہستہ سے قرآن پاک کی تلاوت کروں اتنا اچھا. اور آج سے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو قرآن پاک کی جس سورہ کی میں تلاوت کروں گی اس میں سے کچھ میں ترجمہ بھی پڑھوں گی، تاکہ کچھ چیزیں ہمیں ریوائز ہو جائیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی تھی کہ جو پروردگار عالم ہمیں میسج دیتا ہے. عربی میں پڑھ لیا ہے آپ نے تو اس کے بعد کوشش کریں کہ ترجمے کو بھی پڑھیں. So the message which I want to convey you all from the Surah Al-Fatiha is that إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. بہترین خوبصورت پیغام ہے سورہ فاتحہ کا، اور بھی بہت سے پیغامات ہیں. لیکن یہ کہ جو ہم اپنی اسپریچول جرنی اور اپنی گروتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، دس از گوئنگ ٹو ہیلپ یور سیلف، ہماری بھی ہیلپ کرے گا، آپ کی بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے، جیسے کہ ایک کمپینین شپ میں ملتی ہے. آپ اپنے ساتھیوں سے شیئر کرتے ہیں بھی ہماری یہ گروتھ ہے، اور آپ بتائیں آپ کہاں پر پہنچے. تو رمضان بھی ایک سیڑھی چڑھ رہے ہیں، ہم ہر روز ایک سیڑھی چڑھ رہے ہیں، ہم ایک منزل پہ جانا ہے. تو سورہ الفاتحہ کے بہت پیارے پیغامات ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ فیو تھنگس کہ اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جو عالمین کا رب ہے. خدا نے جتنے جہان بنائے تمام عالمین کا رب ہے، اور بے شک اس کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اور اس کی وہ ذات میں وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اور ہم سب توحید کے داعی ہیں الحمدللہ.
اور انسان کی خلقت کا مقصد ہے سورہ الفاتحہ میں. سورہ الفاتحہ بیماریوں کا حل ہے. اگر آپ بیمار ہوں آپ سورہ الفاتحہ پڑھ کے اپنے گرے بام میں پھونک لیں. آپ کسی مرض میں مبتلا سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتے جائیں. اگر ہمیں پیدا ہوئے کریٹ کیے گئے تو رمضان میں یہ نہیں ہے کہ فقط ہم دعائیں آپ کے ساتھ مسلسل شیئر کریں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے بورنگ سیشن, اٹس جسٹ ون ٹو ون کانورسیشن لائک فیملی ممبرز. یو آر دا یوٹیوب فیملی. آپ سب لوگ خواہران جو آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں, آپ یو اے ای سے دیکھ رہے ہیں, دبئی سے جہاں سے دیکھ رہے ہیں, ماشاء اللہ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں, کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں, ایون فرام دا یو کے یو آر واچنگ, یو آر موسٹ ویلکم, یو آر دا فیملی ممبرز. لیٹس ٹاک اباؤٹ ہم کیا کرنا چاہیے, ہم کہاں اسٹینڈ کریں. تو سورہ فاتحہ میں جہاں پر یہ دیکھا گیا کہ وہ خدا بڑا رحمان ہے, یہ دیکھا گیا کہ وہ خدا بڑا رحیم ہے. اب یہ خدا کی صفات ہیں کہ وہ کب رحمان ہے اور کب وہ رحیم ہے. خدا کی ایک رحمت ہے جو تمام مخلوقات کے لیے. اللہ جب رحم کرتا ہے تو پھر وہ اس میں گنہگاروں پہ بھی کرتا ہے اور جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں ان پہ بھی کرتا ہے. خدا کا رحم کرم فضل کسی چیز کو دنیاوی سٹینڈرڈ کو دیکھ کے نہیں ہوتا, سب کے لیے ہوتا ہے. لیکن روز محشر اللہ صرف ان پر رحمت کرے گا کہ جس نے خدا کی نافرمانی نہ کی ہوگی. ابھی جب تک ہمیں مہلت دی گئی ہے, خدا ہم سب کے لیے بہت رحمان ہے کہ ہر حال میں ہمارے ساتھ اور ہمیں موقع دے رہا ہے بار بار توبہ کر اعمال کا. اور خلقت کا مقصد کہ سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ ہم کون ہیں, ہم یہاں کیوں بھیجے گئے ہیں, ہمیں واپس کہاں جانا ہے, ہماری منزل کیا ہے, اور ہمیں کن لوگوں کے ساتھ ہونا اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے. کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. جتنی بھی ہم نے آپ سے معصومین کی دعائیں شیئر کی اس میں بھی بار بار یہ جملہ آتا تھا, پروردگار میرا حال ان لوگوں کے ساتھ کرنا جن کو تو نے عزت بخشی, ان لوگوں کے ساتھ نہ کرنا جنہیں ذلت و رسوائی والعذاب سہنا پڑا. تو کیا دوستی اتنی اہم ہے؟ یقیناً اتنی اہم ہے. انسان جس کو دوست بناتا ہے, آپ کا دوست آپ کا سایہ ہوتا ہے. اور یہ مجھے دس از دا میسیج فار دا سیکنڈ رمضان. عروج ہم ہمیشہ ڈے 1 ڈے 2 ڈے 3 میں ایک میسیج ضرور کنوے کیا کریں گے. اور انشاءاللہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو بھی قرآن پاک کی سورہ اور اس میں سے جو بھی آیت اپنے لیے سلیکٹ کریں گے کہ اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہم آپ سے بھی شیئر کریں گے. یقیناً. اور اگر آپ پورا دن میں ایک قرآن پاک کا ایک پارہ مکمل کرنے کے بعد اسی پر چلتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس میسج کو سمجھیں جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے دیا ہے, تو آپ بھی اپنی وہ سورہ کی جو آیت ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں. تو ہمیں بہت خوشی ہوگی دیکھ کے کہ آپ نے قرآن پاک کا ایٹ لیسٹ ایک آیت کا ترجمہ. That's wonderful, that's gonna be great thing. آپ اپنی وہ جو بھی ورس ہے, اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ تمام تر چیزیں لکھیں, لیکن یہ بہت اچھا ہو جائے گا اگر اس جرنی میں ہمیں فیملی کی طرح ساتھ رہنا ہے. وی ول بی مینشننگ ان دا ویڈیو, جیسے ابھی بتایا کہ آج جو تلاوت کی تھی, تلاوت کے ثواب کو ہم نے ہدیہ کیا تھا پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین. That was the para number 28 which I have recited, and Aruj, you have recited para first para Aruj started with. تو ہم نے اس کو ایک معصوم کو ہدیہ کر کے اور ان کے ہدیہ سے جو ثواب حاصل ہوا, ہم نے اپنے مرحومین کو آج گفٹ بھیجے تھے. رمضان کی شروع میں گفٹ باسکٹس بناتے ہیں, ہر کسی کو گفٹ بھجوائے جاتے ہیں, لیکن ہماری اولین ترجیح ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم اس سے زیادہ کر سکیں, آپ کو توفیق دے. وی کین نیور فرگیٹ آور مرحومین جنہوں نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے. اللہ کی بارگاہ سے وہ رزق پاتے ہیں, خدا ان کے درجات کو بلند کرے کہ آج اگر ہم بول رہے ہیں یا عبادت کے سلیقے سیکھے ہیں یا فقہ کا کوئی علم سیکھا ہے یا دین کا کچھ علم سیکھا ہے, so there is a lot of efforts of our ancestors. تو یہ نسلوں سے سلسلہ چلتا ہے وہ ہے. تو ہم نے پارہ نمبر 28 کی تلاوت کی تھی اور جس پہ غور و فکر فرمایا تھا وہ تھا میرا پارہ نمبر 1 اور سورہ الفاتحہ, جس کو میں نے سورہ فاتحہ کچھ پیغامات شیئر کیے. اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹ شیئر کرتے ہیں, جیسے ہم روزانہ ایک میسیج دیں گے, روز کا پیغام بھی یاد رکھیے کہ ہم اب ہر جو بھی ترجمہ تلاوت کر رہے ہوں گے ہم آپ کے ساتھ اس کے مین پوائنٹس شیئر کریں گے. دس از دا بہار قرآن, اسپرنگ آف قرآن کا سیزن ہے, تو عروج یہ تو بہترین ہو جائے گا. قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. اگر ہم چند منٹ بھی آپ کے لیے ویڈیو بنائیں تو ہم اس پہ قرآن پاک کے کچھ جو بھی ریسرچ ہم نے کی ہوگی ہم اپنی شیئر کریں گے, ہم اپنی شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ ہم بڑی جلدی, ایک خوشخبری ہے, وی آر کمنگ سون لائیو ایز ویل. ہم لائیو بھی آیا کریں گے, جب کبھی لائیو ہوا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ٹائم میں پوسٹ میں پہلے مینشن کروں گی, پھر میں عروج جیسے لائیو آئیں گے آپ ہمیں انٹریکٹیو سیشن میں جوائن کر لیجیے گا رمضان کی ڈسکشن میں. لیکن ابھی ریکارڈڈ پروگرامس ہیں.
تو سورہ فاتحہ کا ایک بہت پیارا پوائنٹ ہے، اور اس کے بعد ہم موو کریں گے ایک بہت ہی عظیم دعا جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے رمضان کی سحری میں، اور وہ دعا ہے امام رضا علیہ السلام کی دعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج اجمعین۔ پیغام یہ ہے پارہ نمبر 1 سے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مومنین کے بارے میں بتایا، کفار کے بارے میں بتایا، اور منافقین کے بارے میں بتایا۔ اب وہ رسول پاک نے جب پناہ مانگی ہے تو کفار سے پناہ نہیں مانگی اتنی جتنی رسول نے پناہ منافقین سے مانگی ہے، اور رسول پاک نے پیغمبر خدا نے یہ کہہ کر دعا مانگی، پروردگار میں تجھ سے منافقت اور تیز زبان سے بولنے والا، زبان کی تیزی سے جو منافقت کرتا ہے نا، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو وہ جو تیز زبان والا منافق ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ تو نفاق جو انسان میں آتا ہے اور منافقت آتی ہے، اس کے کچھ سمبلز ہیں، نشانی ہے۔ وہ نماز میں سستی کرتا ہے، امانت دے دو اس کو تو اس میں خیانت کرتا ہے، سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ اور کافر تو رسول پاک نے کیوں کفار سے اتنا نہیں لیکن منافقوں سے زیادہ، کفار تو جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ مسلمان تو نہیں ہے، دین اسلام پر نہیں ہے، بالکل جو برائیاں ہیں وہ ان کے سامنے ہیں۔ منافق تو آپ کیا ہی کہنے کہ ہم اس کو شاید اتنی وضاحت بھی نہ کر پائیں کس قدر خطرناک یہ منافقت ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ساتھ کھانا بھی کھا رہا ہوگا، آپ کے ساتھ سفر بھی کر رہا ہوگا، لیکن وہ کس وقت آپ کو کس اینگل میں نقصان پہنچائے گا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جسے صحیح طرح کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی آپ کا جو ہے اتنا زیادہ نقصان کر دے کہ آپ کے پیٹھ میں چھرا گھونپ دے، تو وہ ایک منافق کر دیتا ہے۔ کافر سامنے سے آ کے لڑے گا، وہ جو ہے وہ وہی بتائے گا، وہ کچھ اپنے کو لبادہ نہیں اوڑے گا۔ اور کربلا سے بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے، خطرناک وہ ہے وہ جو کفر ہے، جو کفر نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اصل اسلام تو وہ ہے جو رسول خدا نے سکھایا، جو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا، وہ صحیح اور عین دین ہے۔ تو یہاں پر آئیے ہم چلتے ہیں اس خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں مومنین میں سے کرے، اللہ کبھی منافقین میں سے نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کفار کے شر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے قاعدے پر رکھے اور نیک لوگوں کے ساتھ رکھے۔ اور خدا کے برگزیدہ بندے اہل بیت علیہ السلام ہے کہ خدا ہمیں ان کے ساتھ رکھے۔ خدا کی رحمت کے اور خدا کی رہنمائی کے جو مستحق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن ہے، اور قرآن اور اہل بیت ہیں جو مسلسل روشنی کی طرح ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کے پیغامات ہیں۔ تو انم آج ہمارا رمضان مبارک ڈے 2 ہے، اور انم سحری کی ایک بہترین دعا ہم سے شیئر کرنے جا رہی ہیں، تو جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ہمارے ساتھ ہی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اپنے۔ جی یقیناً، چلیے آغاز کرتے ہیں سحری کے کچھ مستحب اعمال اور کیا کرنا چاہیے سحری کے لیے۔ سحری کھائیے، ہر حال میں سحری کیجیے، سحری کے لیے اہتمام کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ سحری میں بہت زیادہ ڈشز ہوں گی تو سحری ہوگی۔ سحری کرنا ثواب ہے، سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا ایک بڑا اہمیت کا حامل مستحب عمل ہے۔ تو سحری کو کبھی ترک مت کریں، مجبوری کی حالت میں ترک ہو جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن آپ سحری کو ترک نہ کریں، اگرچہ کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کریں، لیکن سحری کریں، یہ روزہ دار کا تحفہ ہے۔ سحری کے وقت کی بہترین ایک خوراک ستو بھی ہے، جو کچھ لوگ جانتے ہوں گے، کچھ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ کھجور کا صفوف ملا ہو جس میں یہ وہ ہے۔ سحری کے وقت کون سی ایسی سورہ، ایک سورہ قرآن پاک ایسی ہے جسے آپ سحری میں تلاوت کریں اور پھر افطار میں تلاوت کریں، تو یہ جو ڈیوریشن ہے آپ کا سحر سے افطار تک، آپ جانتے ہیں آپ کا مقام کیا کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ گنہگار اور عام بندے ہیں، لیکن اگر سحر میں اس سورہ کو تلاوت کر لیں پھر افطار میں تلاوت کر لیں تو ہم اس شخص کی مانند ثواب پاتے ہیں جو خدا کی راہ میں جہاد کرے اور زخم کھائے، کیا ہم نے کچھ نہیں ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، سورہ قدر تلاوت کیا ہے۔ تو اتنا عظیم یہ سورہ ہے کہ جس کو اگر سحر میں تلاوت کیا اور افطار میں تلاوت کیا سورہ قدر کو، تو ایسے جیسے راہ خدا میں ہم نے زخم کھائے ہوں۔ تو یہ عظیم القدر دعا ہے سحری کی۔ سحری کے بعد ہی میں عروج آپ کے لیے اس پروگرام کو ریکارڈ کریں، اینڈ دین وی ہیو ڈیسائیڈڈ لیٹس پرے ٹوگیدر، لیٹس فیل دس ٹوگیدر، لیٹس تھنک اباؤٹ دس ٹوگیدر، ریفلیکٹ کریں گے ہم ساتھ ساتھ۔ اور دعا کا آغاز ہوتا ہے ان الفاظ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک من بہائک۔ تو اے معبود میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری روشنی میں سے جو روشن تر ہے، کہ خدا کی روشنی روشن تر ہے،
جبکہ تیری تمام روشنی بڑی بھرپور روشنی ہے۔ اے معبود میں تجھ سے تیری تمام روشنی کے ذریعے سوال کرتی ہوں۔ خدا نور ہے اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ پاک میں تیرے تمام تر روشنی، کل روشنی کے ذریعے سے سوال کرتی ہوں۔ اے معبود میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیرے جمال میں سے، انی اسألک من جمالک، کہ میں تیرے جمال میں سے جو بہت زیبا ہے۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا تیرا جمال بہت زیبا ہے اور تیرا سارا جمال زیبا ہے۔ اے معبود میں تجھ سے تیری تمام جمال کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ خدا سے اس کے نور کے ذریعے سوال، خدا سے اس کے جمال کے ذریعے سوال کرتے ہیں۔ اے معبود میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیرے جلال میں سے، اس کی پوری جلالت کے ساتھ، اور تیرا سارا جلال پر جلالت ہے۔ خدا کی حمد و ثنا بھی ہو رہی ہے، خدا کی صفات الہیہ بھی بیان ہو رہی ہیں، اور خدا کو انہی صفات کا ہم واسطہ بھی دے رہے ہیں، اور ایک فقیر کی مانند ہم دعا بھی کر رہے ہیں۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے پورے جلال کے ذریعے سوال کرتی ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیری عظمت کے ذریعے جو بڑی عظیم ہے، تیری تمام عظمتیں ہی بڑی عظیم ہیں۔ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیری عظمت کے واسطے سے۔ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے نور کے پر نور ہونے سے، اور تیرا سارا نور تابع ہے۔ اے معبود میں سوال کرتی ہوں تجھ سے بواسطہ تیرے تمام نور کے۔ اے معبود میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری رحمت میں سے، اس کی وسعتوں کے ساتھ، اور تیری ساری رحمت وسیع ہے۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ یہ دعائے کمیل بھی ہے۔ دعائے کمیل مولا کائنات نے سکھائی ہے، یہ دعا مولا رضا علیہ السلام نے سکھائی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ فارمیٹ ایک ہی رہتا ہے۔ فارمیٹ معصوم کی جو زبان ہے نا، جو رسالت امام کہتے ہیں وہی ان کے فرزند کہتے ہیں، جو ہمارے اول امام کہتے ہیں وہ امام ہشتم کہتے ہیں۔ تو جو مولا کائنات نے کہا ہے وہ مولا رضا نے کہا ہے کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اگر یاد آئے دعائے کمیل میں کہتے ہیں وسع کل شیء، بے شک کہ تجھ سے تیری رحمت میں اس کی وسعتوں کے ساتھ تیری ساری رحمت وسیع ہے، کہ اللہ تیری رحمت میں گنہگار بھی آتا ہے، فرما بردار بھی آتا ہے، نافرمان بھی آتا ہے، اس میں غریب بھی آتا ہے، اس میں امیر بھی آتا ہے، گھر والا بھی آتا ہے، بے گھر بھی آتا ہے، اور ہر چرند بھی آتا ہے، پرند بھی آتا ہے، انسان بھی آتا ہے، جنات بھی آتے ہیں، جو مر جائیں وہ بھی تیری رحمت۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، جو قبروں میں سو گئے ان کی مغفرت فرما، اہل قبور کو شادمانی و سرور عطا فرما۔ یہ ہم نے کل کی ویڈیو میں دعا پیش کی تھی، اور اسی طرح ہم زندہ لوگوں کے لیے بھی کہتے ہیں اللہ پر رحمت نازل کرے۔ کسی سے ملے السلام علیکم، خدا تمہاری سلامتی کرے، خدا تم پر رحمت نازل فرمائے۔ بڑی پیاری دعا ہے کہ کسی کو یہ کہیں کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے، اور یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں پروردگار تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اے معبود میں سوال کرتی ہوں تجھ سے بواسطہ تیری رحمت کے، اور میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیرے کلمات میں سے، اور خدا کے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کلمات کیسے خدا کے، کہ تیرے کلمات جو کامل تر ہیں، کہ اللہ کے کلمات کامل تر ہیں، تیرے تمام کلمات کامل تر ہیں۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے تمامی کلمات کے ذریعے سوال کرتی ہوں، جتنے تیرے کلمات ہیں اب ان سب کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ ہمارا سوال کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے وہ کیا نہیں ہے، لیکن ابھی ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ یہ دعائیں کہیں نہیں ملیں گی آپ کو، کوئی آپ کو ایسی دعا سکھا نہیں سکتا، نہ کوئی ایسی زبان اور ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ لگتا ہے ہر دعا ایک جیسے، جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے بھی محمد ہیں، درمیان والے بھی محمد ہیں، آخر والے بھی محمد ہیں، اور یہ سارے کے سارے محمد ہیں، کہ آپ جو بھی دعا رسول اللہ سے لے کے ان کی آل میں تمام ائمہ نے جو بھی دعا بتائی ہے آپ کو لگے گا جیسے کسی ایک نے ہی لکھی ہے۔ اولا محمد و اوسطنا محمد و آخر محمد و کلنا محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ اہل بیت سے سکھائی ہوئی دعائیں جو ہے نا وہ خدا کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں۔ ان لوگوں کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے اہل بیت کے کلام میں، کہ اہل بیت کے کلام کے آپ الفاظ تو سنیے، آپ کو دعا کا سلیقہ آ جائے گا، عبادت کا سلیقہ آ جائے گا، عبادت میں لذت آ جائے گی۔ تو کہا کہ پروردگار تیرے کلمات کامل تر ہیں۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے تمام کلمات کے ذریعے سوال کرتی ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے ناموں میں سے بڑے ذریعے سوال کرتی ہوں، اور تیرے سبھی نام بزرگ تر ہیں، جتنے تیرے نام ہیں، جتنے اسماء الہی۔ اب ہم اللہ سے ایک اسم یا لطیف ہو ایک نہیں کہہ رہے، الوہاب ہو کہہ کے نہیں پکارے، یا کریم ہو یا رحیم ہو یا رحمان کہہ کے ایک ایک اسم سے بھی پکارے اللہ کو، تو ہر اسم
کئی معجزات رکھتا ہے اور انسان کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے. ہم یہاں مانگ رہے ہیں پروردگار سے اس کے تمام اسماء مبارکہ اسماء الہیہ کے ذریعے کہ پروردگار تیرے سبھی نام بزرگ تر ہیں. اے معبود میں تجھ سے تیرے سبھی ناموں کے ذریعے ہی سوال کرتی ہوں. اے معبود میں تجھ سے تیری تمام عزت کے ذریعے سوال کرتی ہوں. خدا تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ کہ تو ہمارے اس فلاں مشکل کو حل کر دے, ہمارے گناہ معاف کر دے, پریشانی کو دور کر دے. تو یہ بڑا پر اثر جملہ ہے کہ خدا کو اس کی عزت و شان کا واسطہ دیا جائے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اللہم انی اسألک بعزتک کلھا, کہ تجھے تیری کل عزت کا سوال کرتی ہوں. اے معبود میں تجھ سے تیری نافذ ہونے والی مرضی کے ذریعے سوال کرتی ہوں کہ تیری مشیت ہے. اللہ کی مشیت کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی, تو میں تجھے تیری مشیت کے ذریعے سوال کرتی ہوں. تیری ہی مرضی نافذ ہونے والی ہے معبود, میں تجھ سے تیری ہی مرضی کے ذریعے سوال کرتی ہوں. مرضی تو تیری ہی ہوگی ہر جگہ پر, تو ہی عالمین کا رب ہے, تو میں تجھے تیری اسی مرضی کے ذریعے سوال کرتی ہوں. اے معبود میں تجھ سے تیری اس قدرت کے ذریعے سوال کرتی ہوں جس سے تو ہر چیز پر تسلط رکھتا ہے. یہ بھی دعائے کمیل کا جملہ ہے کہ تیری عظمت ہر جگہ پہ محیط ہے اور تیری قدرت نے ہر شے کو کور کیے رکھا ہے. مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا. یہ امیر کائنات کا بھی یہ جملہ ہے, مولا رضا کا بھی یہ جملہ ہے. تو دیکھیے, اور تیری تمام قدرت تسلط رکھنے والی ہے. اے معبود میں تجھ سے تیری کلی قدرت کے ذریعے سوال کرتی ہوں. یہی بہت سملیرٹی میں دیکھ رہی ہوں اس دعا کی دعائے کمیل کے ساتھ ماشاءاللہ. یقیناً ایک سلسلہ نور ہیں اہل بیت علیہ السلام, جو ایک امام کہتے ہیں دوسرے امام کے الفاظ اسی کی تائید کرتے. معصوم ہمیشہ اپنے آنے والے جو معصوم ہیں وہ گزشتہ معصومین کی تائید کرتے ہیں. اے معبود میں تجھ سے تیری کلی قدرت کے ذریعے سوال کرتی ہوں. اے معبود میں تجھ سے تیری بہت نفوذ کرنے والے علم کے ذریعے سوال کرتی ہوں. تیرا تمامی علم نافذ تر ہے. اے معبود میں تجھ سے تیرے سارے ہی علم کے ذریعے سوال کرتی ہوں. اب یہ جتنا بھی علم ہے اللہ کا, ہم سب جانتے خدا تمام تر علوم کا وارث ہے. اللہ ہی ہے تمام علم رکھنے والا. غیب کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے. اے معبود میں تجھ سے تیرے قول سے سوال کرتی ہوں, اور تیرا قول پسندیدہ تر ہے. تیرا ہر قول پسندیدہ. اے معبود میں تجھ سے تیرے ہر قول کے ذریعے سوال کرتی ہوں. اے معبود میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے محبوب تر مسائل سے, وہ سب کے سب تیرے نزدیک محبوب و مطلوب ہیں. میں تیرے تمام مسائل کے ذریعے سوال کرتی ہوں. اے معبود میں تجھ سے تیرے شرف میں سے اعلیٰ شرف کے ذریعے سوال کرتی ہوں. تیرا سارا ہی شرف اعلیٰ تر ہے. اے معبود میں تجھ سے تیری تمام شرف کے ذریعے سوال کرتی ہوں. تیری سلطنت جو ہمیشہ کے لیے ہے اور تیری سلطنت ہمیشگی والی ہے, میں تجھ سے تیری ساری سلطنت کے واسطے سوال کرتی ہوں. کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو ہم نہیں کور کرے. اللہ کو اس کے سلطنت کا واسطہ, اللہ کو اس کی قدرت کا واسطہ, اللہ کو اس کے جلال کا واسطہ, اللہ کو اس کے جمال کا واسطہ, اللہ کو اس کے رحمان ہونے کا واسطہ, اس کے رحیم ہونے کا واسطہ. تو ہم یہ تمام واسطے دیکھ کے دیکھتے ہیں اینڈ میں مولا کیا سکھا رہے ہیں کہ کیا مانگنا ہے. اتنا اسماء الہیہ کا بھی واسطہ دینا, اس کی قدرت کا بھی واسطہ دینا. اے معبود میں تجھ سے تیرے پرفخر ملک کے ذریعے سوال کرتی ہوں. تیرا تمام ملک ہی موجب فخر ہے بے شک. اے معبود میں تجھ سے تیرے تمام ملک کے ذریعے سوال کرتی ہوں. اے معبود میں تجھ سے تیرے بلند تر بلندی کے ذریعے سوال کرتی ہوں کہ تیری ہی بلندی بلند تر ہے, اور میں تیری تمام بلندی پروردگار تیری کل بلندی کے ذریعے تجھ سے سوال کرتی ہوں. اے معبود میں تجھ سے تیری تمام تر بلندی کے ذریعے سوال کرتی ہوں. تیرے احسان کی قدامت کے ذریعے سوال کرتی ہوں. تیرا احسان قدیم تر ہے. خدا کیا ہے؟ قدیم الاحسان. اے معبود میں تجھ سے تیرے تمام احسانات کے ذریعے سوال کرتی ہوں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اے معبود میں تجھ سے تیری آیات میں سے بزرگ تر آیات کے ذریعے سوال کرتی ہوں. اللہ تیرے تمام اسماء مبارکہ بزرگ ہیں, میں ان میں سے بزرگ تر سے سوال کرتی ہوں. اور تیری تمام آیات بزرگ تر ہیں, لیکن ان میں سے بھی اور بزرگ تر جو ہیں ان کے ذریعے سوال کرتی ہوں. اور تیری سبھی آیات بزرگ ہیں. اے معبود میں تجھ سے تیری تمام آیات کے ذریعے سوال کرتی ہوں. اے معبود میں تجھ سے اس کے ذریعے سوال کرتی ہوں جس میں تو قدرت اور شان کے ساتھ ہے, کہ تیری شان و جبروت جس میں ہے, میں اس کے واسطے سے دعا کرتی ہوں. اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہر نرالی شان اور یکتا بزرگی کے ذریعے. اے معبود میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس چیز کے ذریعے جس سے تو حاجت پوری فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین. اس کے بعد جو حاجت ہے خدا سے طلب کر لیجیے. اور ہم یہ التجا کرتے ہیں پروردگار اس دعا کے بعد کہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. ہمارے جو 7 ویورز اس دعا کو سن رہے تھے ان کی اور ہم سب کی نیک دلی شرعی حاجات کو پورا کرے. ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے,
پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا ہو، جن کا رزق تنگ ہے خدا ان کا رزق کھول دے، جو ہمارے بھائی کوئی نوجوان ہیں علی اکبر علیہ السلام کے پروردگار ان کے رزق اور روزی کے معاملات میں کشادگی عطا فرمائے، جو جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرے، ہر بیٹی کے لیے بہترین پروردگار نصیب کرے، ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت، روضہ رسول کی زیارت، کربلا معلیٰ، چہاردہ معصومین کی زیارت نصیب فرمائے، بچوں کو کامیاب و کامران کرے، دین کا علم اور دنیاوی علوم سے آراستہ کرے اور امام زمانہ کے حضور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، خصوصاً پروردگار فلسطین پر رحم فرمائے، پوری دنیا میں کشمیر، فلسطین اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے اپنے ملکوں میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ظالم کا حساب لے، ہر مظلوم کے حال پر رحم فرمائے۔ اور جو ہمارے ویورز ہیں جو میں خاص طور پر دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، نینا حسین نے پھر ہمیں دعا کے لیے کہا، اللہ پاک انہیں جلد کربلا کی زیارت نصیب فرمائے اور سب کی حالتوں پر رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آمین الہ آمین۔ تو جی عروج یہ دعا تھی کہ ہم نے سب واسطے دے دیے اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہاں پہ رک جائیے اور بندہ مومن کی جو دعا ہو وہ مانگ لے، تو کوشش یہ کی کہ آپ سب کے لیے دعا کر لی جائے۔ کیا آپ محسوس کرتی ہیں اس دعا کے بارے میں؟ میں اگین وہی بات کہوں گی کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائیں جب مانگتے ہیں، اور صحت کی انم نے پہلے بھی دعا شیئر کی تھی، اگین آج ایک اور دعا کے ساتھ آئے آپ کے پاس، یہ وہ دعائیں ہیں جب آپ ان دعاؤں کو مانگ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا خود سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ آپ کے دل میں جتنی بھی حاجات ہوتی ہیں وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اس کے اندر ہی آتی جاتی۔ دعائیں کمیل کو پڑھتے ہیں تمام تر اس میں آپ کی دعائیں جو ہیں وہ انکلوڈڈ ہوتی ہیں۔ اب یہ دعا جب ہم نے مانگی ہمیں نہیں معلوم، ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ ہمیں خود سلیقہ نہیں آتا ان دعاؤں کو مانگنے کا، لیکن جب آپ کو سلیقہ بتایا گیا تھا کیوں نہ اس سلیقے کو فالو کیا جائے، جیسے کہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، اس کو اسی کی تمام تر اسماء کا واسطہ، اس کے شرف کا واسطہ، اس کے علم کا واسطہ، تمام تر بزرگ و برتری کا واسطہ، تو آپ جب یہ تمام واسطے پروردگار عالم کو دیتے ہیں، اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام آپ سے کیا کہتے ہیں کہ تمام تر واسطے دینے کے بعد پھر آپ اپنے پروردگار عالم سے کچھ جو ہے اپنے لیے حاجات کو طلب کیجئے، کیونکہ یہ ایک ادب کا تقاضا ہے، کیونکہ آپ کسی کے گھر بھی جاتے ہیں، آپ کو کسی سے کچھ کام بھی ہوتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں کچھ لے کر جائیں گے پھر اس کو کہیں گے کہ ہمارا یہ کام کر دو، یہ ایک ادب کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے پاس گئے اس کو کچھ بھی نہ دیا، اس کے لیے کوئی بھلا نہیں کیا اور کہا کہ میں آپ سے یہ کام چاہتی ہوں، آپ پلیز مجھے یہ بینیفٹ دے دیجئے یا میرا یہ کام جو ہے اس کو سالو کر دیجئے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیاوی ادب کا تقاضا ہے، جبکہ ہم پھر اپنے پروردگار عالم سے حاجات طلب کرنے جا رہے ہیں، اس کا بھی ایک ادبی تقاضا ہے کہ آپ اس کو تمام تر واسطے اپنے رب کو دیں، اس کی عزت و جلالت کے، اس کے اسماء الحسنہ کے، اس کے کرم کے، اس کے شرف کے، اس کے رحمان و رحیم ہونے کے، اس کے بعد اپنی حاجات کو طلب کیجیے۔ تو ہم رمضان المبارک کی تمام تر فضائل آپ سے شیئر کر چکے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خدا کا بہترین مہینہ ہے، فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ مہینہ خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، اس کے دن بہترین دن ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں ہیں۔ تو اپنے دن، اپنے رات، اپنے تمام تر لمحات صرف دعاؤں میں جو ہے اس کو صرف کریں، موبائل فونز کا کم سے کم یوز کریں، ٹی وی کا یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ کریں، آپ بھی انسان ہیں، آپ کو بھی ریلیکس ہونا ہے، لیکن یوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں many of you might be watching the Islamic lectures through the same mobile phones. آپ کئی مسائل سیکھ رہے ہیں from the same mobile phone. You are attending online دروس through this same mobile phone. You are doing live زیارات of کربلا۔ رمضان مبارک کا سب سے بڑا شرف ہے، اگر تو آپ کربلا میں ہیں تو ہر روز مولا حسین علیہ السلام حرم کی زیارت کو جائیں، اول ماہ رمضان کا بہت بڑا عمل تھا یہ، اور جو نہیں ہے وہ ہر روز امام حسین علیہ السلام کی زیارت تلاوت کر لیں، زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، تو لائیو زیارات آپ کر سکتے ہیں تمام تر۔ اٹ ڈپینڈز آن دا یوز آف اے تھنگ، تو آپ اگر اس کو پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں تو بہترین ہے۔ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کا اپنا کوئی قصور نہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں یوز ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کا یوز کرتے ہیں۔ یقیناً۔ تو عروج آج آپ کوئی اور پیغام دینا چاہیں، کوئی اور دعا شیئر کرنا چاہیں مومنین کے ساتھ؟ ہم کیونکہ آپ سے دعائیں ہی شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں جتنی بھی دعائیں اپنے لیے اور اپنی ذات سے ہٹ کر ہمارے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، مصیبت و پریشانی میں ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے بھی ڈیلی دعا کریں تاکہ ہماری دعائیں ان کے جو ہے دعا کے ذریعے سے قبول ہو جائیں۔ ہم ان کے حق میں دعا کریں گے، پروردگار عالم ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اور دعاؤں میں تاخیر کیوں ہوتی ہے، میں نے یہ آپ سے آج شیئر کرنا تھا کہ دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر
کیوں ہوتی ہے, اس کی ریزن کیا ہے. تو ہم کیونکہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ روزہ رکھا تھا, نفلی روزہ لوگ مانتے ہیں کہ بھئی ہماری فلاں حاجت پوری ہوگی تو ہم نوافل ادا کریں گے یا روزہ رکھیں گے, مستحب روزہ رکھیں گے. پھر بھی جب دعائیں قبول نہیں ہوتی, ڈیلی مانگنے کے بعد, سالوں سال دعائیں کرنے کے بعد بھی وہ حاجت جب قبول نہیں ہوتی, تو اس کی ریزن یہ ہے کہ مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد محمد نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے سے نا امید بالکل مت ہو, کہ جس قدر زیادہ دیر ہوگی اسی قدر تمہیں انعام زیادہ ملے گا. اللہ اور یہ انعام دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کو دنیاوی انعام چاہیے یا آخرت میں انعام چاہیے. تو پریشان نہیں ہونا. قرآن پاک میں بھی پروردگار عالم بار بار کہتا ہے کہ ایک مسلمان کبھی نا امید نہیں ہو سکتا, ایک بندہ مومن کو نا امید ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جائے. ہم نے کتنے گناہ کیے, کتنے خطائیں کی, آپ نے کی ہوں گی, پھر بھی جتنی دعائیں آپ انم مزید ہم سے شیئر کریں گی ڈیلی, ہم جو آپ سے اب شیئر کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ دعائیں جوشن کبیر جب شیئر کریں گے, تمام میں توبہ کے دروازے کھلے ہیں. شیطان کو ہم نے بالکل خوش نہیں کرنا, راضی نہیں ہونے دینا. ہر کسی کو معافی ملے گی, ہر کسی کو اس کے استغفار کا اجر ملے گا, اور جہنم کی آگ انشاءاللہ آپ پر, ہم سب پر اس ماہ مبارک کے صدقے میں پروردگار عالم تمام مسلمانوں پہ حرام قرار دے گا. اور یقین آمین الہی آمین انشاءاللہ تعالیٰ. آل دعاز آر کمنگ سون, اور ساتھ ساتھ ہم اپنے سحر و افطار کی کوشش کریں گے روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں, اور کیا ہم نے بنایا ہے, کیا ہم اور ایفرٹس کر رہے ہیں ٹو میک دس رمضان مور اسپیشل, تو آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں ہم سے, ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو نہیں بھولنا, اپنی ڈیلی گروتھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولنا, کہ آپ نے کس بارے پر غور و فکر کیا ہے, ایک آیت پہ اگر غور کیا ہے, یا آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے. رمضان ڈے 2 از ٹوڈے, so you can just comment about your day too. How was your day and what growth did you feel inside? اگر آپ نے ان انسٹرکشنز یا ان ہمارے مشوروں کے ساتھ ساتھ عمل کیا ہو تو ضرور بتائیے گا. ایک بڑا اہم میسج ویڈیو کو بس اب اینڈ کریں گے, شارٹس ضرور دیکھیے گا, ہم انشاءاللہ باقی کے اعمال آپ سے شارٹس میں شیئر کر دیتے ہیں. As you all know that we are sharing fiqhi issues in the short sections, so there are many alhamdulillah many mu'mineen who are praising this and who are giving us a beautiful response. Jazakallah khairan kaseera to you all that you are benefiting and you are letting us know کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور وہ ہیلپ فل ہے. بٹ جیسے بہت ہی عزت و محبت دینے والے اور فقہی علوم سے وابستگی رکھنے والے لوگ ہیں, وہاں پر دیکھیں ایک جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پہ جہالت بھی ہوتی ہے. جہاں سے علم پر وابستگی ہوتی ہے وہاں سے بالکل ایسے لوگ ہوتے ہیں علم سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں. اس لیے علم کی کرن کو گھر گھر پہنچانا, کچھ لوگوں کو اللہ چن لیتا, ان کے لیے اللہ پاک آپ کو اپنے گھر میں چن سکتا ہے, اپنے خاندان میں چن سکتا ہے. ہم سب خدا کے کچھ چھوٹے چھوٹے سے آپ سمجھتے ہیں کہ خیر کے کام کرنے کے لیے منتخب کیے گئے. سو دیر واز اے کومنٹ جس کو اگنور بھی کر سکتے تھے, دیر واز نو ایشو, لیکن اچھی بات ہے یو آل آر فیملی, لیٹس شیئر وتھ یو. دیر از این ایشو کہ روزے میں انسولین لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے, اینڈ وی ہیو address that fiqh issue according to the fiqh. مکتب کے اکارڈنگ اور فقہ کے اکارڈنگ آنسر دیا ہے کہ it is okay to use insulin while fasting, there is no problem, right? اور میں اس میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر جیسے ہم نے سٹارٹ کیا کہ پروردگار عالم نے آپ کو عقل دی ہے, علم دیا, لیکن وہی قرآن پاک میں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جہاں پر ہمیں بہت زیادہ پیار مل رہا ہے وہاں پر شارٹ ویڈیو میں آپ کو پتہ ہے وہ 1 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے, اس میں جتنا ہم اچھے سے سمجھا سکتے ہیں ہم سمجھاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ کامن سینس بھی کسی چیز کا نام ہے, آپ کو اپنی بھی عقل ہونی چاہیے. انسولین روزے میں بالکل لے سکتے ہیں. اب ایک خاتون, جو میں خاتون ہی کہوں گی کیونکہ ان کی زبان پروردگار عالم, پہلے تو مجھے ان کو ہدایت دے ان خاتون کو کہ ان کو پہلے بات کرنے کی ایٹ لیسٹ مینرز ہوں, تمیز ہوں, کیونکہ ایک مسلمان کا اخلاق ہی ہے. کیونکہ ختمی مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اس طرح کلام کرتے یا وہ اس طرح سے بات کرنا سکھاتے نا تو شاید کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا, لیکن ہم جانتے ہیں کافر مسلمان آج نہ ہوتا, کوئی مشرک مسلمان نہ ہوتا, کوئی دین اسلام کی طرف آتا ہی نہ کہ آپ اس طرح کی زبان میں بات. ان کا حال ویسے ہی ہے نا کہ جیسے دوران تبلیغ پیغمبر اسلام انتہائی نرم لہجے میں اور ان کا ایلوکوینٹ لہجہ تھا, بہت پیاری تبلیغ کیا کرتے تھے, لیکن پھر بھی کچھ زمانہ جاہلیت کے لوگ آتے تھے اور ان کو بے ادبی سے پکارا کرتے تھے. پیغمبر پھر بھی مسکرا دیتے تھے لیکن اب تبلیغ کے کام کو نہیں روکتے تھے. انم میں چاہتی ہوں وہ کویسچن انم ذرا ریپیٹ کریں, اور اس کا آنسر میں نے یہ دیا ہے کہ انسولین
روزے میں ہی لی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ روزہ کھولنے کی دعا پڑھیں گے اور کھجور کی جگہ آپ انجیکشن اپنے پیٹ میں لگا لیں گے انسولین کا. ایسے نہیں ہوگا کہ دعا پڑھنے کے بعد اب انجیکشن پہ دعا پڑھ کے اس کو اپنے پیٹ میں لگا لیں گے. انسولین روزے سے اپنے کھانے سے آپ کو 10 سے 15 منٹ پہلے ہی لینی ہوتی ہے. اسی لیے یہ کویسچن ہے کہ روزے میں انسولین لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. بالکل لے سکتے ہیں, یہ جائز ہے. آپ کی روزے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ انسولین لے کر 15 منٹ بعد اپنا روزہ کھولیں گے اور جو بھی کھانا چاہتے ہیں وہ کھا سکیں گے. اگر آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتا واٹ ہیپنڈ, کیونکہ عروج نے آنسر ڈائریکٹ کر دیا, تو آپ کو پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ واٹ ہیپنڈ. کویسچن یہ تھا کہ آپ روزے میں انسولین لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے. آنسر از لگا سکتے ہیں. رول از رول. رول ہم نے انوینٹ نہیں کیے, رول فقہی رول ہوتے ہیں. دس از اے فقہی رولنگ. اگر آپ اس سے تھوڑا فرق, کچھ بھی فقہی رولنگ میں فرق فیل کرتے ہیں, تو دین یو کین چیک ود یور اون جن کو آپ فالو کرتے ہیں, نو پرابلم. بٹ دس از دا رول اینڈ لاجیکل رول. انسولین روزے میں لگا سکتے ہیں. اینڈ دیر واز اے کمنٹ, کیا تمہیں پتہ ہے کہ روزے میں انسولین روزے میں کھا نہیں سکتے, انسولین کے فوراً بعد کچھ کھانا پڑتا ہے. سو یوز یور سینسز, بی لاجیکل. اسلام لاجک کا دین ہے الحمدللہ. ہمیں ہر چیز کو اہل بیت علیہ السلام نے بہت آسان طریقے سے سکھایا ہے. اینڈ آبویسلی آئی نو دیٹس وائی آئی ایم ٹیلنگ یو. اور آپ کا انداز بیان ہی بتا رہا ہے کہ آپ کو کتنا اسلام سے لگاؤ ہے یا کتنا آپ نے ادب سیکھا ہے. تو ادب کے دائرے سے تو آپ بالکل باہر ہیں, بی آپ جو بھی ہیں. لیکن دوسری یہ بات کہ انسولین لگانے والے کو کھانا پڑتا ہے, کیا مجھے پتہ ہے؟ بالکل مجھے پتہ ہے. دیر آر نمبر آف ڈائبٹک پیشنٹس ان مائی فیملی ایز ویل, بٹ الحمدللہ دے آل آر نالجبل انف فار اف دے ریئلی وانٹ ٹو اسٹڈی. وی ہیو دا فقہی بکس جو کہ ہم اب سے نہیں رکھتے ہیں. دس از جسٹ اے ٹریڈیشن آف دا فیملی کہ ہمارے بچے بھی اور ہم بھی اٹھتے بیٹھتے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. آلریڈی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور اپنے تمام ان مسائل کے بارے میں ہمیں نالج ہے, ہمیں علم ہے, کیونکہ ہم نے یہ علم لیا ہے, اسی لیے ہم آپ سے شیئر بھی کر رہے ہیں. اور انا مجھے لگتا ہے یہ جو خاتون نے یہ بات کہی تھی جس پہ ہم نے آج اس کی وضاحت دے دی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کا روزہ اتنا سستا نہیں ہے کہ خون نکل آیا منہ سے, اور دین اسلام اتنا مشکل نہیں ہے. غلطی سے وامٹ آ گیا, آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. آپ کا تو روزے کا فدیہ ہے. میں نے اس دن میں شیئر کیا تھا, جان بوجھ کے روزہ جس نے توڑا یا نہیں رکھا اس کے بہت بہت کفارے ہیں, بہت فدیہ دینا پڑتا ہے. آپ کو روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے. تمام روزوں کی قضا اتنا آسان نہیں ہے واجب روزے کو. دیکھیے جو آپ نے سوال کیا ہے, کیا تمہیں پتہ ہے انسولین کے بعد کھانا پڑتا ہے؟ مجھے پتہ ہے, لیکن بات آپ کی بڑی جاہلانہ ہے. خاتون اگر آپ انسولین لگائیں گی, آپ اس کے بعد سحری کر لیں گی, پھر آپ انسولین لگائیں گی اور آپ افطار کر لیں گی. اینڈ ڈونٹ ٹیل می دیٹ, اور آپ ہمیں بتانے کیوں, آپ نے اللہ کو جواب دینا اس چیز کا. اگر آپ کو روزہ نہیں رکھنا, آپ چپ کر کے بولے مجھے روزہ نہیں رکھنا, یا آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, یا آپ کو کھانے پینے کی اتنی عادت ہے, وہ چاہتی ہے کہ انسولین والے روزہ ہی نہ رکھیں. کیا اللہ کے لیے آپ اپنا ایک وقت کا جو میل نہیں اسکپ کر سکتی؟ ڈونٹ میک اٹ این ایکسکیوز فار دا فاسٹنگ. اور یہ اللہ کی حساب دینا ہے آپ نے. اینڈ دس از فار آل دا پازیٹیو پیپل, لیٹ می ٹیل یو, دس از فار آل دوز ہو ہیو تھرسٹ فار دا نالج. دیکھیے جو علم کے لیے تشنگی رکھتا ہے وہ اس کو اسٹڈی کرتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, مارجنس نکالتا ہے, بات کرتا ہے, اور تمیز کے دائرے میں رہ کے. ہمیشہ صاحب علم بندہ آپ سے تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرے گا. جاہل مولا کائنات کا فرمانا ہے کبھی جاہل سے نہ الجھو. مولا علی علیہ السلام کا بڑا عظیم فرمانا ہے کہ دنیا کے کسی بھی مرحلے میں ہوں, آپ لائف میں کسی فیز میں ہوں, جاہل سے مت الجھو. پہلے وہ تمہیں ڈینائی کرے گا, اینڈ وہ تمہیں ہی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا, دشمن ہو جائے گا تمہارا. اینڈ میں آپ کا دشمن ہو جائے گا. جاہل پہلے آپ کا انکار کرے گا, جب وہ قائل نہیں ہوگا پھر آپ کا دشمن ہو جائے گا. تو یہ تو ہوتا رہے گا. اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے, اور وہ جو کہ خدا کے دین سے محبت رکھتے ہیں, اللہ پاک آپ کے گھروں کو اسی طرح نور سے منور رکھے, اور آپ سب اسی طرح دین اسلام پر قائم رہیں. ہم سب یونٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, اور اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. دیر از نو ون who we have ever skipped in our prayers, جیسے کہ ہم نے آج بھی سبھی کے لیے دعا کی ہے. تو اسی نوٹ پہ اختتام کریں گے کہ آپ سب دیکھتے رہیے, keep watching Ana Min Arooj Naqvi Official. We are bringing precious duas, the treasure of duas in the month of Ramadan, going to share our routine as well with you. آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا انشاءاللہ. کل کا گول ہے پارا نمبر 2 عروج کی جانب سے, اینڈ پارا نمبر 29 میری طرف سے, لیکن پارا نمبر 2 کا غور و فکر میری طرف سے. This is what I have already announced and I have decided while doing this کہ ہم
یہ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگر گول سیٹ ہی نہیں کریں گے اس پہ ورکنگ کیا کریں گے. فرسٹ دا گول از سیٹ. مجھے عروج کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں بھی جو ہے اپنے بارے میں بتائیے گا. بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.